اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لما یحرم ما احل اللہ لک ملک السماوات والارض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُعْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُعْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمنوا بالله ورسله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أجرى ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات. یہ 3 مطلب چند اشعار کہ عصر سے پہلے بھی یہ تصویر دیکھو ہار کی، عصر سے پہلے بھی یہ تصویر دیکھو ہار کی، ایک تبسم پر ہیں ساری سرخیاں اخبار کی. عصر سے پہلے بھی یہ تصویر دیکھو ہار کی، ایک تبسم پر ہیں ساری سرخیاں اخبار کی، کہ تم نے شمشیروں پر سیقل خنجروں پر دھار کی، تم نے شمشیروں پر سیقل خنجروں پر دھار کی، پھر بھی ایک ہاں میں نہیں بدلی زباں انکار کی، پھر بھی ایک ہاں میں نہیں بدلی زباں انکار کی، کہ بند ہیں ساری زبانیں لشکر اغیار کی، بند ہیں ساری زبانیں لشکر اغیار کی، بے زبان بات کی ہے آج 2-2 4 کی، بند ہیں ساری زبانیں لشکر اغیار کی،
بے زبان نے بات کی ہے آج دو دو چار کی، کہ پھول سے نازک لبوں کی مسکراہٹ نے کہا، پھول سے نازک لبوں کی مسکراہٹ نے کہا، جنگ کرتے ہیں یہاں چھوٹے بڑے معیار کی۔ پھول سے نازک لبوں کی مسکراہٹ نے کہا، جنگ کرتے ہیں یہاں چھوٹے بڑے معیار کی، کہ دیکھ کر تیغ تبسم کی چمک میدان میں، دیکھ کر تیغ تبسم کی چمک میدان میں، اتری اتری صورتیں ہیں تیر کی تلوار کی، اتری اتری صورتیں ہیں تیر کی تلوار کی، کہ جب قطع شمشیر سے چھایا ہے فوجوں پر سکوت، جب قطع شمشیر سے چھایا ہے فوجوں پر سکوت، سوچئے کیا ہوگی ہیبت اس جری کے وار کی۔ جب قطع شمشیر سے چھایا ہے فوجوں پر سکوت، سوچئے کیا ہوگی ہیبت اس جری کے وار کی۔ شعر دیکھیں گے کہ ساری موجیں آج ساحل پر سمٹ کر آ گئیں، ساری موجیں آج ساحل پر سمٹ کر آ گئیں، دیکھنے سننے کے خاطر گفتگو خوددار کی۔ ساری موجیں آج ساحل پر سمٹ کر آ گئیں، دیکھنے سننے کے خاطر گفتگو خوددار کی۔ ذرا شعر دیکھیں بہت خاص، کہ میان سے نکلی تھی باہر اور آہٹ ہو گئی، میان سے نکلی تھی باہر اور آہٹ ہو گئی، کھینچ لی غازی کے نیزے نے زباں تلوار کی۔ میان سے نکلی تھی باہر اور آہٹ ہو گئی، کھینچ لی غازی کے نیزے نے زباں تلوار کی، کہ ساتھ میں سورج کے گزرا جب ستاروں کا ہجوم، ساتھ میں سورج کے گزرا جب ستاروں کا ہجوم، مٹ گئیں تاریکیاں سب شام کے بازار کی۔ ساتھ میں سورج کے گزرا جب ستاروں کا ہجوم، مٹ گئیں تاریکیاں سب شام کے بازار کی، مٹ گئیں تاریکیاں سب شام کے بازار کی۔ کہ شعر دیکھیں گے کہ کتنی روحوں نے مکانے جسم خالی کر دیے، کتنی روحوں نے مکانے جسم خالی کر دیے، اتنی ہیبت تھی بھرے دربار میں بیمار کی۔ کتنی روحوں نے مکانے جسم خالی کر دیے، اتنی ہیبت تھی بھرے دربار میں بیمار کی، کہ نوکے نیزہ کی بلندی تک پہنچنا ہے محال، نوکے نیزہ کی بلندی تک پہنچنا ہے محال، کون کاٹے گا زباں شبیر کے انکار کی۔ نوکے نیزہ کی بلندی تک پہنچنا ہے محال، کون کاٹے گا زباں شبیر کے انکار کی، کہ بادشاہت کی تمنا جلد ہوگی مستجاب، بادشاہت کی تمنا جلد ہوگی مستجاب، نوکری کرتے رہو شبیر کے دربار کی۔ بادشاہت کی تمنا جلد ہوگی مستجاب، نوکری کرتے رہو شبیر کے دربار کی، کہ اپنے سینے سے لگا کر ہاتھ چومیں گے رسول، اپنے سینے سے لگا کر ہاتھ چومیں گے رسول، دیکھنا محشر میں عظمت شے کے ماتم دار کی۔ اپنے سینے سے لگا کر ہاتھ چومیں گے رسول، دیکھنا محشر میں عظمت شے کے ماتم دار کی، کہ گھول کر انجم عزاداروں میں نفرت کی کھٹاس، گھول کر انجم عزاداروں میں نفرت کی کھٹاس، مولوی ممبر سے باتیں کر رہے ہیں پیار کی۔ کھول کر انجم عزاداروں میں نفرت کی کھٹاس، مولوی ممبر سے باتیں کر رہے ہیں پیار کی، مولوی ممبر سے باتیں کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
تطهيرا له تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. مدون کربلا حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. فرمایا کہ بے شک میرا لال حسین ہدایت کا روشن چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے. نبی نے دو چیزیں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بیان فرمائی. ایک، امام حسین علیہ السلام کو ہدایت کا روشن چراغ بتایا. اس لیے کہ نبی یہ جانتے تھے کہ شیطان انسان کو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ چاہے گا کہ انسان گمراہ ہو جائے. کیونکہ جب جناب آدم کو سجدہ کرایا تو پروردگار عالم سے ابلیس نے جہاں تمام چیزیں مانگی وہاں اس نے یہ بھی مانگا کہ جہاں آدم کی ایک اولاد ہو وہاں میری 4 اولادیں ہوں. یعنی انسان کو چاروں طرف سے اس نے گمراہ کرنے کا پلان بنایا. تو جب چاروں طرف سے گمراہ کرنے کا پلان بنایا اور شیطان کو نامعلوم وقت تک کے موجود رہنا ہے تو اب جب گمراہ کرنے والا اگر موجود ہے دنیا میں تو کوئی گمراہ سے بچانے والا بھی موجود ہو. اسی لیے پروردگار عالم نے نظام کائنات میں نبیوں کا سلسلہ رکھا اور اس کے بعد اماموں کا سلسلہ رکھا. لیکن غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سفینے کا ذکر خداوند عالم نے قرآن مجید میں کیا. وہ سفینہ نوح کہلاتا ہے. اس کے بعد خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثال ہے. جو اس سفینے پہ آ گیا وہ نجات پا گیا، جو سفینے پہ نہیں آیا وہ غرق ہوا، وہ ہلاک ہوا. عزیزو، یہ 2 سفینے، ایک قرآن کا بتایا ہوا اور قرآن میں جس کا ذکر ہے اور قیامت تلے کے قرآن کو رہنا ہے. تو جب قرآن کو رہنا ہے تو اس میں سفینہ نوح کا ذکر ہوتا رہے گا، تذکرہ ہوتا رہے گا. لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ ایک سفینے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، دوسرا سفینہ نبی نے بتایا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثال ہے. اب یہ 2 سفینوں کے بعد کیا کہنا اس سفینے کا کہ جس کے لیے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میرا نواسہ حسین ہدایت کا روشن چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. یعنی اس کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ جو پیغمبر اسلام کی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں یقیناً اہل بیت علیہ السلام بھی نجات کا سفینہ ہیں، اور جناب نوح نے جو سفینہ بنایا وہ بھی نجات پائی. لیکن نوح نے جو سفینہ بنایا تھا وہ وقتی بنا تھا، اس لیے کہ اس وقت جو عذاب آیا تھا اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ سفینہ تھا. لیکن نبی نے فرمایا میرے اہل بیت وہ سفینہ ہیں کہ جو جا کر جو ہے وہ مثل نوح کا سفینہ ہے، لیکن یہ وہ سفینہ ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان دو سفینوں کے بعد نبی فرما رہے کہ میرا نواسہ حسین سفینہ نجات بھی ہے، لیکن نجات کا معاملہ یہ ہے کہ ہر مسلمان چاہے کسی بھی فرقے کا ہو لیکن وہ چاہتا یہی
یہی ہے کہ ہمیں نجات ملے۔ بھئی کلمہ پڑھا نجات کے لیے، روزہ رکھا نجات کے لیے، نمازیں پڑھ رہا ہے نجات کے لیے، نیکیاں کر رہا ہے نجات کے لیے، حج کر رہا ہے نجات کے لیے، خمس دے رہا ہے نجات کے لیے، زکوٰۃ دے رہا ہے نجات کے لیے۔ تو جہاں یہ تمام چیزیں نجات کے لیے دے کر رہا ہے، وہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف نماز نجات کا ذریعہ نہیں ہے، صرف روزہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے، صرف حج نجات کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نجات چاہیے ہے تو حسین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تمہیں جو ہے غموں سے بھی نجات ملے گی، بیماریوں سے بھی نجات ملے گی، پریشانیوں سے بھی نجات ملے گی، اور آخرت میں جہنم سے بھی نجات ملے گی۔ صلوات بھیجیے محمد ایسا سفینہ عزیزوں، خدا کی قسم ذات امام حسین علیہ السلام کی فضیلت عظمت کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کہ جب یہ ذکر ہوا اور یہ وقت آیا اور جبریل آئے پیغمبر اسلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد یہ کہا کہ آپ کا یہ نواسہ جو اس وقت آپ کے آغوش میں موجود ہے، جب تک یہ قربانی نہیں دیں گے آپ کا دین نہیں بچے گا۔ وہ دین جس کو جناب آدم لے کے آئے، وہ دین جس کو جناب نوح لے کے آئے، وہ دین جس کو ابراہیم لے کے آئے، موسیٰ لے کے آئے، جناب عیسیٰ لے کے آئے، خود ختمی مرتبت نے اسی دین کی تبلیغ کی، کبھی کانٹوں پہ چلے، کبھی پتھر کھائے، لیکن اس کے باوجود بھی لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے رہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے فلاح و بقا نہیں مل جائے گی جب تک محمد رسول اللہ نہ کہا جائے، اور محمد رسول اللہ سے بھی نجات نہیں مل سکتی جب تک کہ علی ولی اللہ نہ کہا جائے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تو ہم یہاں پہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جبریل کے ذریعے سے پیغام دیا، اور امام حسین علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے دین کو بچاؤں گا۔ دیکھیں جو پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو جو مرتبہ دیا، اگر اس وقت امام حسین علیہ السلام یہ وعدہ نہ کرتے کہ میں دین اسلام کو بچاؤں گا، جبکہ سب کچھ اس وقت بیان کیا گیا، یہ بہت اہم واقعہ ہے تاریخ میں، یعنی یہ نہیں کہ کوئی چیز پردے میں رکھی گئی ہو، بلکہ امام حسین سے کیا فرمایا گیا کہ تمہیں اپنا وطن چھوڑنا ہوگا، کا منظور ہے، کا حج کو عمرے سے بدلنا ہوگا، کا منظور ہے، کا بچوں کی قربانیاں دینا ہوں گی، کا منظور ہے، جہاں سب منظور کرتے گا کہ تمہیں اپنا سر بھی دینا پڑے گا، کا پروردگار یہ بھی منظور ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام خاموش ہوئے، کیونکہ یہاں صرف تنہا حسین کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک اہم کردار تاریخ میں نمایاں ہونا تھا، اور وہ کردار تھا جو آج ہم آپ مجلس کر رہے ہیں، جو مجلسیں برپا ہو رہی ہیں، اس کے سب سے پہلے جو زمین پہ بانی ہے وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، کہ جنہوں نے اپنے بھائی سے یہ فرمایا کہ بھیا کہہ دیے یہ بھی منظور ہے جب چادریں دینے کا وقت آیا۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر امام حسین علیہ السلام نے پوچھا نانا سے کہ آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ اب دیکھیں جو امام حسین علیہ السلام ان کا تو مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن جو حسین کے عزادار ہیں، دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہیں، دنیا میں غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، دنیا میں جو ہے وہ خوبصورت بھی ہیں اور خوبصورت نہیں بھی ہیں، دنیا میں تمام مذہبوں کے ماننے والے ہیں۔ اب اس پوری دنیا میں آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی مجمع ہو، کوئی بھیڑ ہو، تو کسی کو کیسے پہچانا جائے کہ یہ آدمی کون ہے، یہ آدمی کون ہے، یہ آدمی کس مذہب سے رکھتا ہے تعلق، یہ آدمی کا اس کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن صرف اور صرف ایک عزادار وہ ہے جو نام حسین لیتا ہے، وہ دنیا میں کسی بھی مجمع میں ہوگا، لیکن نام حسین کے ذریعے سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ ہے حسین کا عزادار۔ یہ کیوں ہے؟
پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے عزادار کسی بھی شہر کسی بھی ملک کے ہوں کیوں پہچان لیے جاتے؟ اس لیے پہچان لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کی خلقت ہوئی ہے اللہ کے وعدے سے، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ میں ایک قوم کو خلق کروں گا۔ اب جب وہ قوم کو خلق کرنے کے بعد ہوا تو مقصد یہ ہوا کہ یہ قوم کوئی عام قوم نہیں ہے بلکہ خاص قوم ہے، اس کا مقصد جو ہے خاص ہوگا۔ اس میں ایک چیز اور ہے جو عام طور سے ذاکرین اس جملے کا ذکر نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ نسلاً بعد نسرین، نسلاً بعد نسرین، یہ حدیث میں ہے، یہ یعنی نسلاً بعد نسرین کا مقصد یہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بھئی پہلے میرے والد تھے وہ کرتے تھے، ان کے والد تھے وہ کرتے تھے، ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اب ہم نہیں ہوں گے تو ہماری اولاد کرے گی، ہماری اولاد کی اولاد کرے گی، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور امام حسین علیہ السلام پہ گریہ ہوتا رہے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ اب اللہ کا یہ وعدہ اور اللہ کا یہ ارادہ، دیکھیے ایک ہے اس کا وعدہ اور ایک ہے ارادہ۔ ارادہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا یہ ارادہ بس اے اہل بیت رسول، اللہ کا ارادہ کہ ہر رزق کو آپ سے دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ آج 1400 برس سے زیادہ ہو گئے لیکن ابھی تک کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ ہمارے ائمہ کے خلاف، اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، ان کی عصمت کے خلاف کبھی کچھ ملا ہو، اس لیے کہ وہاں آیت تطہیر کا حصار ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو میں اس مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دو چیزیں، ایک ہے طہارت، دوسرا ہے احترام۔ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے، ایک طہارت کا ہونا ضروری ہے اور صرف طہارت نہیں بلکہ نسلی طہارت، اس لیے کہ جب نسلی طہارت ہوگی تبھی ان کی محبت ہوگی۔ اب جب ان کی محبت دل میں ہوگی، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم ہر رزق کو ان سے دور رکھیں گے۔ اب آپ سمجھ لیے کہ جو یہ نماز کا حکم ہے، 5 وقت کی نماز یا 3 وقت کی نماز، یہ کیوں ہے کہ اس لیے کہ نماز کے لیے سب سے پہلی شرط ہے طہارت اور اس کے بعد شرط ہے وضو۔ اب وضو بھی یہ ہے کہ تمام بیماریوں سے تم کو محفوظ رکھے گا۔ بھئی آج دیکھیں دنیا میں یہ ہے کہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ہاتھ ہو یہ کیجئے وہ کیجئے، لیکن خدا کی قسم دین اسلام کا قانون ایسا ہے کہ دنیا میں قیامت تک کے اسلام کے قانون پہ اگر عمل ہوتا رہے گا تو انسان کبھی گھاٹے میں نہیں رہ سکتا، کبھی نقصان میں نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ہمارے آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، بات آ گئی ہے تو عرض کروں، امام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جب لوگ نئے گناہوں کا ارتکاب شروع کر دیں گے، دیکھیے امام فرما رہے ہیں اور آگاہی کر رہے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، بچانا چاہ رہے ہیں کہ جب آخری زمانے میں نئے گناہوں کا ارتکاب شروع ہو جائے گا تو اللہ ان کو نئے بلاؤں میں مبتلا کر دے گا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد علیہ محمد۔ نئے بلاؤں میں مبتلا کر دے گا۔ تو جب اللہ کا ارادہ ایسا ہے تو اس کا وعدہ کیسا ہوگا؟ اس کا وعدہ ہے اور وہ ہے خدا کی قسم کہ جس نے فرعون، جس نے لاکھ کوشش کی کہ موسیٰ نہ آنے پائیں، لیکن اس کی شان یہ ہے کہ اس نے فرعون کے دربار ہی میں موسیٰ کی پرورش کرائی کہ وہ قادر مطلق ہے
یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پہ رونے والوں کے لیے خل کرنے کا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور یہ قیامت تلک، قیامت کے بعد تلک ذکر ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اس کا وعدہ اس نے کیا، جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا تو بھی وہ رہے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ آپ جناب ابراہیم کو لے لیے، تفصیل میں نہیں جانا، بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ جناب ابراہیم کے لیے ملتا ہے کہ نمرود نے آگ جلائی، اور اس قدر آگ جلائی، اس قدر آگ بھڑک گئی کہ پرندے جانور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ آگ کا عالم تھا، لیکن وہی آگ کہ جو ابراہیم کے جلانے کے لیے پروردگار نمرود نے جلائی تھی، لیکن جب اسی آگ میں ابراہیم کو پھینکا گیا، جب ڈالا گیا، خدا قادر مطلق ہے، چاہتا تو آگ ہی نہ سلگتی، چاہتا تو بارش ہو جاتی، لیکن اگر بارش ہو جاتی تو نمرود یہ کہتا کہ ہمیں نے جلانے کی کوشش تو کی تھی لیکن ہم جلا نہیں پائے، وہ بارش ہوئی، آگ بجھ گئی، آگ سلگی نہیں تو ہم کیسے جلا دیتے؟ کہ تم اپنی ساری کوششیں کر لو۔ اب دیکھیں یہ ہے اس کی شان، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، اس نے کہا تم ساری کوششیں کر لو، لیکن تو صحیح، بس یہ جملہ کا آپ نے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا تو میری محنت سوارا تو ہو جائے گی، کہ یہ یاد رکھو کہ ہم ابراہیم کو جو بچائیں گے کسی اور ذریعے سے نہیں بچائیں گے، بلکہ اسی آگ کے ذریعے سے بچائیں گے جو تم نے جلائی ہے۔ اسی لیے آگ کو حکم ہوا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم سلامت رہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ جناب ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا گیا، اور صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی بلکہ آگ گلزار ہو گئی۔ جناب نوح کو لے لیے کہ وہ طوفان کا جس نے سب کچھ ختم کر دیا ہو، اسی طوفان میں ایک سفینہ لکڑی کا بنا ہوا، جہاں پہاڑ ڈوبے جا رہے ہیں، درخت ڈوبے جا رہے ہیں، لیکن وہاں وہ سفینہ چل رہا ہے۔ کسی بھی جب طوفان آتا ہے کوئی بھی شے رک نہیں پاتی، یہاں سب کچھ ڈوب گیا ہو، لیکن پروردگار نے اپنی قدرت دکھائی، اپنی شان دکھائی کہ دیکھو ہم نے یہ عذاب بھیجا، لیکن وہی عذاب جو سب کو تباہ و برباد کر دے گا، لیکن اس سفینوں کو نہیں برباد کر پائے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ میرے کہنے پہ بنا ہے، وہ میرے نبی نے ہمارے کہنے سے بنایا۔ تو جو وقتی سفینہ بنا ہو جب وہ عذاب سے بچا سکتا ہے، تو جہاں اہل بیت علیہ السلام کو سفینہ خود سرور کائنات بتا رہے ہوں، امام حسین کو سفینہ بتا رہے ہوں، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام مسلمانوں کو نجات مل جائے گی اگر وہ حسین کے تعاون سے وابستہ ہو جائیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ لیکن آپ اور ایک چیز غور کریں، جہاں پروردگار عالم نے اس طریقے کا انتظام کیا، خدا کی قسم کیا کہنا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا۔ اکثر یہ چیزیں اس لیے کہ بیان کی بھی جاتی ہیں کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری معرفت، ہم کس معرفت کی منزل پہ ہیں۔ آپ نے تمام ذاکرین سنا کہ جب اہل بیت کو، اہل حرم کو قید سے آزاد کیا گیا تو شہزادی نے یہی فرمایا کہ ایک گھر خالی کرایا جائے۔ تو گھر کہاں خالی کرے؟ کہ یزید کے دربار کے سامنے۔ جس طرح پروردگار عالم نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کیا، جس طرح موسیٰ کی پرورش فرعون کے دربار میں کرائی، جس طرح وہ عذاب کے پانی میں وہ سفینہ چلتا رہا، اسی طریقے سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے حسین کی فرش عزا اسی شام میں بچھائی کہ یہاں سے سوال بیعت ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا معاملہ تو یہ ہے عزیزوں
کہ خدا قسم ہماری سوچ ہماری فکر سے کہیں بعید ہے، کس وقت کس کو یہ کیا عطا کر دیں۔ یہ یاد رکھیے، معصومین کے اقوال کی روشنی میں اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم جب تک کسی کو کوئی توفیق نہیں دیتا وہ عمل وہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے قرآن میں آیت الکرسی میں پڑھتے رہتے، ہم جسے چاہتے ہیں اس کو ظلمت سے نور میں لے آتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس کو ظلمت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ خاص ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت، لیکن محبت کا اظہار کیسے ہو، یہ کیسے معلوم ہو کہ کون حسین سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ محبت نہیں کرتے۔ خود مولا نے یہ فرمایا، ایک شخص نے پوچھا عام لوگوں کے لیے مولا متقیان سے کہ یا علی ہم یہ کیسے سمجھیں کہ کون ہم کو سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دیکھیے یہ صرف مولا علی ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کرے، نہ کوئی مشینیں ایسی ہیں۔ یہ تو معلوم ہو سکتا ہے کہ کیا بیماری ہے، دیکھیے کوئی یہ نہیں معلوم کر سکتا کہ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے، کوئی مشین ایسی نہیں ہے۔ لیکن مولا علی نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم کرنا ہے کہ کون تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو پہلے اپنے دل میں دیکھ لو کہ اس کی محبت تمہارے دل میں کتنی ہے۔ بس جتنی تمہارے دل میں ہے اتنی ہی اس کے دل میں ہے۔ تو جب آپ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ان کی عزاداری میں، تو آپ یقین جانیے کہ اس سے کہیں زیادہ امام حسین علیہ السلام آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں تمام طرح کے ظالم بادشاہ گزرے، عزاداری پہ پابندی لگی، لیکن کیا حسین کا ذکر رک گیا؟ آج لوگ پریشان ہیں۔ یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ معنی کوئی بڑا مجمع نہیں ہوگا، معنی اس طریقے سے جلوس نہیں نکلیں گے، لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر۔ بس ایک واقعہ اس سے ربط مصائب ہو جائیں گے کہ ایک ایران کا واقعہ ہے۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ ایک بہت بڑے خطیب ذاکر ایران میں تھے، تو مجلسیں بہت اچھی پڑھتے تھے، بہت ہی اچھی مجلسیں، نام تھا ان کا اس شہر میں کہ ایک ضعیفہ، ایک مومنہ، ایک دیہات کے رہنے والی ان کے پاس ایام ازاں سے پہلے پہنچی اور لوگوں نے اس سے بتایا کہ وہ بہت اچھی مجلسیں پڑھتے ہیں۔ ان کے گھر پہ گئی، ان سے کہا کہ میرے غریب خانے پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سال عشرہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا فلاں جگہ کا وعدہ ہے، کنی اب کہ آپ ہمارے کے یہاں پڑھ دیجئے۔ بارہ جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے وعدہ لے لیا۔ اب وہ مومنہ چلی گئی۔ ادھر جب محرم کے چاند نمودار ہونے لگا تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ انہوں نے کہا وہاں جا کے کیا کریں، مجمع ہو یا نہ ہو، لہٰذا انہوں نے جہاں پڑھتے تھے میں انہوں نے پہلی مجلس پڑھی۔ شب آئی، رات میں بستر کے اوپر سو گئے، خواب میں انہوں نے معصوم عالم کو دیکھا۔ معصوم عالم نے فرمایا کہ تم وہاں مجلس پڑھنے نہیں آئے، وہ مومنہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور جاؤ وہاں جا کے مجلس پڑھو۔ بارہ انہوں نے بہت توبہ کی، معافی مانگی۔ صبح انہوں نے فوراً روانہ ہوئے، اس کے گھر پہنچے۔ تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو میں نے مجلسیں پڑھیں تو دو سننے والے تھے۔ جب یہ دوسرے دن پہنچے تو اسی وقت پہنچے جس وقت مجلس ہو رہی تھی، لیکن مجلس جب ہو رہی تھی
पढ़ वो मोमिना रही थी मसाइब, और रोने वालों में उसका बेटा था। आज ये गए, इन्होंने मजलिसें पढ़ी, बहुत अच्छी मजलिसें हुई। उसके बाद जब ये चलने लगे तो उसने कुछ नजराना इनको देना चाहा। इन्होंने इनकार किया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा मैं साल भर तक के इसको जमा करती हूँ और ये तो आपको लेना ही पड़े। जब उसने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो इन्होंने उसको लिया। फिर ये आ गए, लेकिन उसने उसी वक्त कहा कि फिर आइंदा साल भी आपको आना है। कि वापस चले गए। फिर वक्त आया, फिर इनका इरादा बदल दिया। फिर ये वहाँ नहीं पहुँचे। फिर शहजादी ख़ाम में आई। कहे ज़ाकिर, तुझे नहीं मालूम कि वो मोमिना बीमार है? इसे वैसे अर्ज़ कर रहा था कि आप जिनकी मोहब्बत करते हैं जितनी, उससे कहीं ज़्यादा ये मोहब्बत करते हैं कि वो मोमिना बीमार है। तब ये खैर पहुँचे और इन्हें देखा कि वहाँ वो मोमिना मजलिस पर पढ़ रही है, लेकिन कुछ ख़वातीन वहाँ अलग बैठी हुई हैं। ये जब दाखिल हुए तो इनको ख़वातीन नज़र नहीं आई। बहरहाल इन्हें मजलिस पढ़ी। उसके बाद फिर ये कहते, जब मैं वहाँ से आ गया तो मुझे किसी न किसी किताब के अंदर मुझे उतना नजराना मिल जाता था जितना मुझे उससे पहले मिलता था, उससे भी ज़्यादा। आपने गौर किया कि ये नहीं है कि मजमा हो इसलिए कि कोई हो ना हो, लेकिन वो दुखियारी माँ कि जिसने अपने बाबा से सवाल किया था कि बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन। मैंने जैसे अर्ज़ किया था आगाज़ मजलिस में कि इमाम हुसैन ने नाना से पूछा, नाना आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे? कहा मेरे लाल मैं शिफात कराऊंगा। अली मुर्तज़ा से सवाल किया, बाबा आप क्या देंगे? कहा मैं कौसर के जाम से सहराब करूँगा। कहा भैया हसन आप क्या देंगे? कहा मेरे भाई जब तक तुम्हारा एक अज़ादार जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा हम जन्नत में दाखिल ना होंगे। लेकिन अब हुसैन ने अंदाज़ बदल दिया। माँ के आगोश में आके बैठे, नन्ही नन्ही बाहें माँ के गले में डाली और सवाल किया, माँ आप मेरे अज़ादारों को क्या देंगी? माँ ने जवाब दिया, मेरे लाल मेरे बच्चे, मैं रोज़े मैशर सर के बाल खोल के फरियाद करूँगी, ए बार लहा ये मेरे हुसैन के अज़ादार है, इनके गुनाहों को बख्श दे, इनके माँ बाप के गुनाहों को बख्श दे। आज जो करबला की सरज़मीन के ऊपर हुसैन का भरा घर लौट गया। रोज़े आशुरा कुर्बानी पे कुर्बानियाँ लोग देते रहे, लेकिन हुसैन 3 दिन की भूख और प्यास में कभी भांजों के लाशें उठा के लाए, कभी कासिम का पामाल लाशा उठाया, कभी अब्बास के बाजू उठाए। हुसैन के ऊपर एक वक्त ऐसे भी आया कि जब हुसैन के सामने हुसैन का कड़िया जवान शहजादे अली अकबर खड़े हुए कह रहे, बाबा बाबा अब दुश्मनों के ताने नहीं सुने जाते। बाबा दुश्मन ये कह रहे हुसैन अब तुम्हारा कोई नासिर नहीं रहा, अब कोई तुम्हारा मददगार नहीं रहा। कहा बाबा अब दुश्मनों के ताने नहीं सुने जाते। कहा मेरे लाल मेरे बच्चे तुम्हारी परवरिश तुम्हारी फूफी ने की है, जाके अपनी फूफी से इजाज़त मांगो। इमाम हुसैन सलाम ने अली अकबर से कहा, अली अकबर खेमे में आए और उसके बाद का फूफी अम्मा मुझे इजाज़त दिए। कहा मेरे लाल मैंने ओनो मोहम्मद को इसीलिए कुर्बान किया कि तुम बच जाओ, इसलिए कि मुझे ये मालूम है जब मुझे मेरे भैया को नाना की याद आती है तो तुम्हारे चेहरे को देख लिया करते हैं, हम कैसे तुम्हें इजाज़त दें। कहा फूफी अम्मा ये बताइए कि अगर क़यामत के दिन दादी सवाल करेंगी कि तुम्हें अली अकबर ज़्यादा अजीज़ था या मेरा लाल हुसैन ज़्यादा अजीज़ था, तो आप क्या जवाब देंगी? अब रवायत में ये मिलता है कि वही फूफी जो अभी तक मना कर रही थी आगे बढ़ के खेमे का पर्दा खुद उठा दिया, जाओ मेरे लाल अलविदा, ए अली अकबर खुदा हाफिज़। हाँ जी, तो अली अकबर चले, इमाम हुसैन सलाम से रुखसत हुए। लेकिन रवाज में मिलता है कि जब अली अकबर चलने लगे तो यह महसूस हुआ कि पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब जो रुक के मुड़ के देखा तो आवाज़ आ रही है, बुनैया महलल महला, या बुनैया महलल महला। अली अकबर ने घोड़े को रोका कि बाबा आप किसी शहीद के पीछे पीछे नहीं गए, बाबा मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? जो क़यामत का
جملہ ہے، اس کے بعد جو روایت میں ہے مرسی آیا خدا کی قسم رونے کے لیے کافی ہے کہ امام نے فرمایا میرے لال، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ اللہ اکبر، یہ جملہ خدا قسم اولاد والے جملے کو محسوس کر سکتے ہیں، جن کے جوان بیٹے محسوس کر سکتے ہیں، کہا میرے لال کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ جا میرے لال جب تک نظر آتا رو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اس شہزادے علی اکبر آئے اور اس کا ایک نامی پہلوان کو جہنم حاصل کیا، پھر امام حسین کے پاس آئے، پیاس کا اظہار کیا، امام حسین نے اپنی انگوٹھی دی کہ میرے لال یہ دہن میں رکھ لو، جاؤ علی اکبر خدا بھی۔ اب یہاں پہ دو روایتیں ملتی ہیں، تین روایتوں میں ذکر یہ ہے کہ کچھ روایت میں یہ ہے کہ جناب ام لیلہ خود کھڑی تھی در خیمہ پر، کچھ میں یہ ہے کہ جناب فضہ تھی، لیکن صاحب مالک سبتین لکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ در خیمہ میں کھڑی تھی۔ وہ بیان کرتی ہے، عزیز رسول ملتا بیان کرتی ہیں کہ جب میرا بھیا علی اکبر نے آواز دی یا بدا علیکن من السلام، جناب سکینہ بیان کرتی ہے میرے بابا نے سینے پہ ہاتھ مارا اور کھڑے قد سے زمین پہ گر گئے، اور ایسا محسوس ہوا تھوڑی دیر تک کہ میرے بابا کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ میں نے آواز دی بابا بھیا علی اکبر کی خیر تو ہے، بس جیسے یہ کہا میرے بابا نے غشی سے واقع کیا، عزیز و حسین کس طرح سے کڑیے جوان کے قریب پہنچے، کبھی زمین پہ بیٹھ گئے، کبھی یا علی کہہ کے کھڑے ہوئے کہ ایک بار علی اکبر جب تھوڑی دور پہ رہ گئے تو اب حسین کی قوت نے جواب دے دیا، اب حسین گھٹنوں کے بھل چل رہے ہیں اور اپنا رخسارہ علی اکبر کے رخسارے پہ رکھ دیا، میرے لال آنکھیں کھولو، یہ بزرگ بابا گیا۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بعضی جو ایک روایت بیان کر کے میں تمام کر دوں گا، جب آنکھیں کھولی امام تھے، معصوم تھے، کہا میرے لال علی اکبر تمہاری آنکھوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی آرزو تمہارے دل میں رہ گئی، کوئی تمنا تمہارے دل میں رہ گئی، کہ بابا ایک آرزو دل میں رہ گئی، کہ میرے لال جلدی بیان کرو، کہ بابا میرا دل یہ چاہتا ہے جب میری جسم سے روح نکلے تو میرے سامنے میری بہن سغرا کا چہرہ ہو، بابا اب امام وقت ہے، بابا امام معصوم ہے، اے بابا میری یہ تمنا پوری کر دیا۔ حسین نے دو انگلیوں کے درمیان کا میرا لال دیکھو، اب جو دیکھنا شروع کیا، قبر رسول میں نظر ڈالی، سغرا نظر نہ آئی، حسین نے خانہ میں دیکھا تو سغرا نظر نہ آئی، کہ بابا سغرا نظر نہیں آتی، کہ میرے لال اپنے حجرے پہ نظر ڈالو۔ اب جو حجرے پہ نظر ڈالی ملی تمام ہو رہی ہے تو دیکھا بہن سغرا علی اکبر کے قدموں کے نشان پر اپنا رخسار رکھے ہوئے کہہ رہے بھیا ابھی تلک نہیں آئے، بھیا علی اکبر نے آواز دی بہن سغرا اب بھائی کا انتظار نہ کرنا، اب بھائی دنیا سے جا رہا ہے۔ عزیزو حسین نے دونوں زانوں کو ٹیکا، آدم نے گریہ کیا، اسماعیل نے فریاد کی، ابراہیم نے کہا حسین آپ کا صبر بہت بلند ہے۔ حسین نے نجا کر رک کر کے آواز دی در خیبہ کو کھولنے والے میرے بابا مشکل کشا میری مشکل کشائی کیجئے، یہ کہہ کے برچی کی علی کو نکالنا چاہا، خون کا بوارہ جاری ہو گیا، صحیح باپ کے سامنے جوان بیٹے نے لگی علی اکبر گلشن جنت کو پروالا لعنت اللہ علی قوم الصالحین بارے تو آسا محمد علیہ۔ معبود ہمارے ذکر کو قبول کرنا، معبود اس وقت جو مومنین یہاں موجود ان کو ہر برا ہر آفت سے محفوظ رکھنا، معبود جہاں جہاں بھی آقا حسین کا عزادار ہے ان کی حفاظت فرمانا، جو مریض ہے ان کو شفا عطا فرما دینا، جو قرض دار ہے انہیں قرض سے نجات دلوانا۔ معبود دعا یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ زندہ رہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت پہ زندہ رہے، جب موت آئے تو بھی انہی کی محبت پہ موت آئے۔ ربنا تقبل منا انک